کراچی کے دل میں واقع گل پلازا، جہاں ہزاروں لوگ روزی کی تلاش میں آتے تھے، آج وہی جگہ چیخوں، سسکیوں اور جلتے خوابوں کی علامت بن چکی ہے۔ یہ صرف آگ کا واقعہ نہیں، یہ ایک انسانی المیہ ہے جہاں دکانیں نہیں، زندگیاں جل گئیں۔ گل پلازا کا سانحہ ہمیں جھنجھوڑ کر سوالات پوچھ رہا ہے کہ کیا انسانی جان اتنی سستی ہے؟ کیا ذمہ داروں کو کبھی کٹہرے میں لایا جائے گا؟ یہ ایک قوم کے ضمیر کا امتحان ہے۔ گل پلازا میں موجود زیادہ تر دکاندار غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے دکان بنائی، کسی نے بچوں کی تعلیم کے لیے سرمایہ لگایا، کسی نے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر یہ کاروبار شروع کیا۔ آج سب کچھ راکھ ہو چکا ہے، سوال وہی برقرار ہے، حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ آخر سانحہ گل پلازا کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، کون اس ذمہ داری کو اٹھائے گا، کون کہے گا کہ ہاں جی ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت ہمیں جوائن کر چکی ہیں سعدیہ صاحبہ۔ سعدیہ صاحبہ بے حد شکریہ، اور گورنر سندھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے حد شکریہ۔ اوکے جی، دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی آگ نہیں ہے جو کہ ہم نے کراچی میں دیکھی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایک المناک واقعہ کراچی کی، کراچی معاشی ہب ہے پاکستان کا، اس کے دل میں ایم اے جناح روڈ کراچی کے بزنس کا ہب ہے، اور وہاں اس طرح کا سانحہ گل پلازا سے کراچی میں رہنے والوں کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، لوگوں کی جان چلی گئی ہے، لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، چیف منسٹر صاحب نے کل وہاں کا وزٹ کیا اور اس وقت وہ گل پلازا کے حوالے سے میٹنگ میں ہیں۔ جو اگر حکومتی ادارے جو بھی ذمہ دار ہیں، آج سے نہیں، مطلب یہ کہ یہ کیونکہ ایک دن میں سانحہ جنم نہیں لیتا، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ 400 دکانوں والی مارکیٹ 1200 دکانوں میں کنورٹ ہو گئی، اور اس کا ذمہ دار نوٹس کون ہے سعدیہ صاحبہ؟ یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 400 دکانوں سے 1200 دکانیں کیسے بن گئیں؟ کس نے نقشہ جاری کیا؟ دکانیں وہاں پہ تعمیر کیسے ہو گئیں؟ کوئی پوچھنے والا تو ہونا چاہیے۔ آپ کی حکومت ہے، 17 سالوں میں آپ نے کوئی سوال نہیں کیا ان سے؟ نہیں جی، ان کے ساتھ سوال بھی ہوا ہے، اور جو یہ فائر سیفٹی میجرز اس مال مارکیٹ میں نہیں تھے، ان کو اس بارے میں بھی سوال ہوئے ہیں، لیکن فائر آڈٹ دوبارہ کیونکہ پرائیویٹ اونرز ہیں، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ اونرز ہیں، بالکل گورنمنٹ کی جہاں ذمہ داری ہے وہاں ان پرائیویٹ، لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پرائیویٹ اگر وہاں پر ہے بھی پراپرٹی، تو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، کوئی اللیگل کام ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو کام تو آپ کا ہی ہے نا، ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے، آپ نے چیک نہیں کیا؟ ہم جی 1 مہینہ پہلے اس گل پلازا میں ایک آگ لگی تھی، اس وقت ان کو نوٹس ہوا ہے کہ آپ اپنے سیف ایگزٹس کو، ایمرجنسی ایگزٹس کو کھولیں جو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ وینٹیلیشن کا راستہ بند تھا کیونکہ ایئر کنڈیشننگ ہوئی تھی، وہ کھولے، یہ ان کو سرو ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری افسروں کا، ان اداروں کی سعدیہ صاحبہ، یہی تو بات ہے۔ دیکھیں، ہر دفعہ ہوتا یہی ہے، قوانین بن جاتے ہیں، SOPs بن جاتے ہیں،
کچھ وقت کے لیے امپلیمنٹ ہو بھی جائے لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن ابھی مجھے قمر صاحب کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابتدائی تحقیقات جو ہوئی ہیں, آپ نے مناظر یقیناً دیکھے ہوں گے, ویژولز دیکھے ہوں گے, سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح کی خوفناک آگ جو کہ پوری بلڈنگ کو کھا گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں جی یہ تو آگ لگائی گئی ہے, یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ چیز ہے, کیا انالیسس کریں گے آپ؟ جی میں تو نہیں سمجھتا کہ آگ لگائی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات جو کراچی میں ہوئے ہیں, وہ ذرا سی چنگاری جو ہے ایک بہت بڑا شعلہ اور پھر بہت بڑی آگ کا سانحہ بن جاتی ہے. جیسا کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ ایک پھولوں کی دکان میں ایک چھوٹی سی آگ لگی تھی, اسے انہوں نے غالباً بجھانے کی کوشش کی, تو شاید صحیح آلات نہیں تھے یا ٹریننگ صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں بجھا سکے. ایک انہوں نے اچھا کام کیا کہ الیکٹرک کو بول کے الیکٹرک کو شٹ ڈاؤن کروا دیا, لیکن وہ ان کے قبضے میں اس وقت تک یہ ہوا کہ وہ پھیل چکی تھی اور تب پوری بلڈنگ میں پھیل گئی. اب بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر مناسب آلات لگے ہوتے, فائر اسپرنکلرز لگے ہوتے, اسموک ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہوتے, ایک جو فائر فائٹنگ کے جو جتنے بھی آلات ہوتے ہیں, فائر پروٹیکشن کے فائر پریونشن کے جتنے بھی انتظام ہوتا ہے, اگر وہ اس میں لگا ہوتا تو یہ چھوٹی سی آگ ختم ہو جاتی. اچھا قمر وسیم صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدر گل پلازا ایسوسی ایشن, ان کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 4 فلور پر مشتمل یہ بلڈنگ ہے, تقریباً 164 کے قریب فائر ایکسٹنگویشر یہاں پر موجود تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 فلور پر مشتمل اس بلڈنگ کے لیے یہ کافی تھے یا اس سے زیادہ کہیں انتظام کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا کہ 35 سے 40 سلنڈرز تو ہم نے استعمال بھی کیے ہیں, کیا یہ کافی تھے قمر صاحب؟ دیکھیں اگر یہ استعمال کیے تھے تو پھر یہ آگ پھیلی کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے. 40 سلنڈر کا ہونا یا 50 سلنڈر کا ہونا, کیا وہ ایکسپائر تھے یا نہیں تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو کیا ان کو استعمال کا صحیح طریقہ اور صحیح ٹریننگ لوگوں کو آتی تھی؟ اور کیا وہ بر وقت استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور جب آگ اتنی بڑی پھیل جاتی ہے تو پھر تو فائر سلنڈر کام کا نہیں رہتا نا, پھر تو آپ کو بلانا پڑتا ہے باہر سے فائر بریگیڈ کو. تو سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ فوری طور پر یہ ٹریننگ لوگوں کو دی جائے کہ چھوٹی آگ کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے, تب تو وہ ٹھیک ہے, لیکن بڑی آگ کو تو آپ نہیں قابو کر سکتے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو 55 منٹ کے بعد ہم تو مسلسل فائر بریگیڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے, 55 منٹ کے بعد فائر بریگیڈ آئی ہے اور 20 منٹ کے بعد ان کا پانی ہی وہاں پر ختم ہو گیا تھا. چلیں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ بالکل, سماجی کارکن ظفر عباس صاحب ہمیں جوائن کر چکے. ظفر بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کراچی جب بھی آپ سے بات ہوئی ہے میں تو ہمیشہ سے ایک ہی سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ کراچی والے کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں؟ ملک میں سب سے زیادہ ریونیو اس شہر سے جنریٹ ہوتا ہے. اگر میں عام زبان میں کہہ دوں کہ کماؤ پوچھ شہر ہے تو غلط نہیں ہوگا. معاشی ہب ہم اسے کہتے ہیں. ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اس شہر میں موجود ہے. ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ یہ آگ لگ گئی, لوگ مر گئے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز, وہ درد جو چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا. دیکھیں اس وقت میں اور آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں تو شاید آگ لگے 30-32 گھنٹے گزر چکے ہیں اور زیادہ ہی شاید گزر چکے ہیں, اور اس کے باوجود ابھی تک کہیں یہ خبر نہیں آئی ہے کہ یہ پورا پروسیس مکمل ہو چکا ہے. کوئی بھی رونا روئے بولے جی فائر بریگیڈ کے لیے جی سڑک نہیں ملی, تو بھائی اتنے بڑے میگا سٹی کے اندر سڑک کیوں نہیں ہے؟ پانی ختم ہو گیا, اتنے بڑے میگا سٹی کے اندر پانی کیوں نہیں ہے؟ بات سمپل سی ہے, بات بہت سادی سی ہے, چونکہ یہ کراچی شہر ہے اور ہر سانحے کے اوپر پورا آپ تصور نہیں کر سکتے کل رات کو کتنا بڑا موب وہاں موجود تھا جہاں پر یہ آگ لگی ہے بلڈنگ میں, اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا. وہ 5-7 ہزار لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے. اچھا میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں آ رہے ہیں اور ہزاروں موبائل صرف کھلے ہوئے بلڈنگ کی طرف, وہ ویٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ میں یہ چیز نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ ویٹ کس چیز کا ہو رہا ہے. ویٹ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چلیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری تھی یا جو لوگ بچا سکتے تھے یا جن کے بس میں تھا, اب ان کی نااہلی ہے نہیں ہے. ایک مطلب میں کہتا ہوں شاید 2 گریڈ کا 3 گریڈ کا افسر بھی اگر معطل ہوا ہے یا کسی کے اوپر سرزنش کی کوئی آپ نے خبر سنی ہے یا کسی کے کان میں بات آئی تو بتائیے. ابھی تو یہی نہیں پتا کسی کو. پہلے تو یہ بات آئی کہ 6 لوگ اندر ہیں,
ये ले भाई 6 में से 3 की बॉडीज आ गई बाहर, इसका मतलब खाली 3 रह गए? नहीं, जब फैमिलीज सामने आना शुरू हुई कि भाई ये फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, इनकी फैमिली तो अंदर गई हुई है पूरी, सही बात। ये फला फैमिली है, ये प्रेग्नेंट औरत है, इसके 9 महीने का बच्चा पेट में, इसका 12 साल का बेटा इसके साथ है, इसका शौहर है, ये अंदर है, फिर एक बुजुर्ग सामने आए, मेरे 2 बच्चे हैं, फिर एक बूढ़ी मां सामने आई, मेरा बेटा मेरा भाई दोनों अंदर हैं, अभी उसने थोड़े 2-4 महीने पहले कारोबार शुरू किया था। बात ये इतने बड़े बड़े वाकयात कराची में हुए, इतने बड़े बड़े सानियात हुए, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जहाज गिरा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी क्या हुई, क्या उसका रिजल्ट आया, किसी को सजा मिली, उसी तरह से ये वाकयात है कराची में। ठीक। एक बिल्डिंग से शुरू हो जाइए, साइड एरिया से शुरू हो जाइए, किसी भी वाक़े में चले जाइए, अभी तो जो इन फैमिलीज के साथ होना है वो एक बहुत बड़ी कयामत है। मैं 25 वाकयात में कराची में देख चुका हूं। देखें, अभी मैंने जफर खान साहब का इंटरव्यू सुना, वो बता रहे हैं जी हमने 80% कवर कर लिया है, 90% कवर कर लिया है। दीगर रेस्क्यू रजाकारों का इंटरव्यू सुन रहा हूं कि क्या हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। बात वो बिल्कुल सही कर रहा है, बात वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो जो तो फायर ये फिर कॉन्फिडेंस कौन देगा? देखिए, जब रेस्क्यू एहलकार ही ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन? एक आम शहरी तो नहीं जाएगा ना बिल्डिंग के अंदर, जब आपने ट्रेनिंग ही नहीं ठीक दी तो फिर कौन कर रहा है?